کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے، کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں، پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے، پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے۔ مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا، میرا ان کو سب پتہ ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے، ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرون ملک، ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے۔ ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی دا وے آف دا ورلڈ، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتہ ہے۔ تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے، ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے، ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں ہم۔ حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے، وہ مذمت کرتا تھا، جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی، اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس، تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن، اس کو مولانا فضل الرحمان اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ وکی لیکس میں تھا۔ نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے۔ ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا۔ یہ سوچیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے؟ جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی۔ یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں۔ آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے وہ
کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی. کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں. تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو, جس کو تھوڑا سا, اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہے.